بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے یہودیوں کا پورا اتہاس کہ یہودی کون ہے اور ان کا مقصد کیا ہے، اور یہودی مذہب کیسے شروع ہوا، اور یہودی مذہب آخر مسلمانوں سے چاہتا کیا ہے، اور ان یہودیوں نے اپنے سینے میں کون سا راز چھپایا ہے، اور یہودی لوگ کون سی پرانی نشانیوں کو آج بھی ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ ان سب سوالوں کا جواب آج آپ کو اسی ویڈیو میں دیں گے، اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، دراصل یہودی ایک ایسی بری قوم ہے جنہوں نے ہزاروں سال اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزاری ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے بنی اسرائیل نامی اس قوم کی شروعات ہوئی، اور اس یہودی قوم کی ہمیشہ سے ہی جھگڑا فساد کرنے کی عادت رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس پر بہت بار لعنت کی ہے، اور اس بنی اسرائیلی کے دھوکے بازی کی پوری کہانی قرآن پاک میں بتائی گئی ہے، جس کے بعد اس قوم کو حکومت کے پد سے ہٹا دیا گیا، اور پھر اس کی جگہ حکومت کا پد مسلمانوں کو سونپ دیا گیا۔ دنیا بھر کی قوموں میں یہودی ایک ایسی قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا مجرم ٹھہرایا ہے۔ قرآن شریف کے غور سے سمجھنے پر یہودیوں کا جو جرم کھل کر سامنے آتا ہے، آج آپ کو اس ویڈیو میں خود بخود معلوم پڑ جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ قوم ہمیشہ وعدے کے خلاف کام کرتی تھی۔ آخرکار طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں پر لٹکایا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے وعدہ توڑنے کا سلسلہ چلتا رہا، اور وہ لوگ قرآن کی آیت کو بیچ کر اپنے گانے بجانے کا شوق پورا کرتے تھے، دوسروں کو نیکی کرنے کو کہتے تھے لیکن خود نہیں کرتے تھے۔ اور پیارے دوستو، ان کو فرعونیوں کے ظلم سے بچانے اور سمندر میں راستہ دیے جانے کے باوجود بھی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر جا کر اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے تو اس بیچ اس قوم کے لوگ بچڑے کی پوجا کرنے میں لگ جاتے۔ ان کی اس حرکت کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو، تو یہ سن کر لوگ حیران ہو گئے، اور ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جائیے اور اللہ تعالیٰ کا صحیح حکم لے کر آئیے۔ اس طرح ان لوگوں نے 5 بار موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر بھیجا، صرف اسی لیے کیونکہ وہ لوگ گائے کو ذبح کرنے سے بچنا چاہتے تھے، اور وہ لوگ کھلے عام کہتے تھے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ خیر دوستو، اللہ تعالیٰ نے جب انہیں بغیر محنت کیے آسمان سے کھانا بھجوانا شروع کیا تو ان لوگوں نے ضد کر کے اس کو بند کروایا، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام جیسے کہ اناج، سبزیاں، پھل وغیرہ زمین میں ہی اگا دیا جائے۔ جبکہ دوستو، ریگستان کی کڑک دھوپ سے بچنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بادلوں کا سایہ کیا گیا، لیکن اتنا سب کچھ ملنے کے باوجود یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جھکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بستی میں داخل ہوتے وقت معافی مانگنے کا بھی حکم دیا، حالانکہ اس حکم کو ماننے میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں اس قوم نے کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں مانا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس بستی میں 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ 12 پانی کے چشمے پیدا کر دیے، تاکہ ان لوگوں کے بیچ پانی کو لے کر کبھی جھگڑا نہ ہو۔ مگر اس احسان کے باوجود بھی وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں کی برائی کرتے رہے، آسمان سے بھیجے گئے پیغمبروں کو قتل کرنے اور انہیں پھانسی پر لٹکانے سے بھی باز نہیں آتے تھے، اور انہوں نے ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل کروا دیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کا پلان بھی انہی لوگوں نے بنایا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا، اور ان یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر ان کے جیسے ایک ہمشکل کو سولی پر چڑھا دیا تھا۔ یہ کہتے تھے کہ پیغمبر صرف بنی اسرائیل کے لوگ سے ہی ہو سکتے ہیں، اسی لیے وہ بنی اسماعیل کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک نمبر کا دشمن مانتے تھے، اسی لیے کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی کے ذریعے ان لوگوں کی پلاننگ کی خبر
اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو دے دیتے تھے، اور یہودی یہ تک کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبوت کے لیے کسی غلط انسان کو چنا ہے۔ اور دوستو، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ان کے کسی آدمی کے منہ سے سچی بات نکل بھی جاتی تھی تو وہ بعد میں انہیں برا بھلا کہتے تھے، اور بڑے دعوے سے اس قوم کے لوگ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے چہیتے اور جہنم کی آگ ان کو کبھی نہیں چھوئے گی۔ حالانکہ اس یہودی قوم کے آپس کے جھگڑے بھی بہت سخت ہوا کرتے تھے، اور یہ آپس میں مار کاٹ بھی کرتے تھے، اور قبیلوں میں جا کر قبیلوں کے لوگوں کو بستیوں سے ہی نکال دیا کرتے تھے، جیسا کہ اب وہ فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ لوگ ایک نبی کے آنے کی بات کیا کرتے تھے، اور مدینہ والوں سے کہا کرتے تھے اس نبی کو آنے دو، ہم تم سے نپٹ لیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہی یہودی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برے دشمنوں میں سے ایک ہو گئے، اور تو اور یہ لوگ جادو بھی سیکھتے اور سکھاتے تھے۔ اس جادو سے میاں بیوی کے بیچ جھگڑے فساد کروا دیتے تھے، اور اس جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی جوڑ دیتے تھے۔ حالانکہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور دور تک جادو سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ان یہودیوں نے ایک بار جادو کیا تھا، اور اس کے علاوہ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چٹانوں کے ذریعے زخمی بھی کرنے کی کوشش کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی وہ نبی نہیں مانتے تھے بلکہ ایک بادشاہ سمجھتے تھے۔ اپنے پیغمبروں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ کھرید کر یہ سوال کیا کرتے تھے، اور اپنے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی یہ کام کرنے کے لیے اکساتے تھے۔ لوگوں کو ہمیشہ سچائی کے راستے سے، حق کے راستے سے، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے تھے، اور لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے تھے۔ انہوں نے اس زمین پر 2 بار بہت بڑا جھگڑا فساد کیا ہے، اور تو اور دوسروں کی بیویوں کو تانک جھانک کرنے اور ان سے خود اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ بدکاری، زناکاری کرنے کا الزام بھی لگاتے تھے، اور ایسا بیکار کام کرنے میں یہ ذرا بھی شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو فلسطین کے حکمران کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا تو ان یہودی قوم کے لوگوں نے ہی کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے، وہاں پر آپ جائیے اور آپ کا رب جائے، ہم نہیں جائیں گے، ہم تو فی الحال یہیں پر بیٹھے رہیں گے۔ اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں اور زبان کا الٹ پھیر اس طرح سے کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ وہ کچھ کتاب ہی کی عبارت کو پڑھ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ان یہودیوں کی گستاخی اتنی زیادہ تھی کہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم امیر ہیں، اور یہ کہتے تھے کہ یہ جانور اور کھیت محفوظ ہے، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہتے ہیں۔ اور پیارے دوستو، ان میں سے ایک جماعت یہ کہتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بھی نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو انکار کر دو۔ دوستو، ایک زمانہ تھا کہ یہ قوم اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ قوم تھی، لیکن ان کے اپنے گھنونے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت سے ہٹا دیا۔ اور پیارے دوستو، یہودی کیونکہ قرآن پاک کو نہیں مانتے، اسی لیے انہیں پتہ نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ٹھکرائے ہوئے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو آج بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور پسندیدہ سمجھتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ اور چہیتی قوم ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ لوگ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہم جب بھی کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔